یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اسی کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کی برائی اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر. حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو. مسلمانوں، اللہ کا دین جسے اس نے اول سے آخر تک تمام مخلوق کے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے. سارے نبی یہی دین لے کر آئے ہیں اور تمام رسول اسی دین کے علمبردار رہے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اکیلے اللہ کے لیے اخلاص اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو رب، مالک، متصرف، تنہا اور اکیلا معبود تسلیم کیا جائے، اور دل و دماغ پورے طور پر اسی کی طرف متوجہ ہوں. یہی سیدھا، سچا اور شرک سے بیزار دین ہے جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے. یہ عقائد و احکام اور علم و عمل پر مبنی دین ہے، اور اس کے ظاہر و باطن دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ اس دین کی بنیاد اور اساس ہے، اور اس کی عمارت کا وہ گنبد ہے جس میں اس کا کمال اور حسن پنہا ہے. وہی اس کا آغاز اور انجام ہے، اور وہی اس کا سبب اور مقصد ہے. اسے زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو جسم میں روح کا ہے. جس طرح بغیر روح کے جسم کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح کلمہ کے معانی سمجھے بغیر اسے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور جس شخص نے اس کے معنی کو جانتے ہوئے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اس کے مطالبات و حقوق کو پورا کرتے ہوئے زبان سے ادا کیا، اس نے صحیح معنوں میں توحید کو ثابت کر دکھایا. اللہ کا دین اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک بندہ غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ کو نہ پکارے. اسی پیغام کے ساتھ اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل کی. یہی اس کا دین ہے. وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس دین کو ظاہر کریں، اگرچہ اس سے اعراض کرنے والوں پر یہ ناگوار گزرے. ارشاد باری تعالی ہے، پس اللہ کو پکارو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اگرچہ کافر برا منائے. اور دعا سے اعراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ اور ذلت اور رسوائی کی وعید سنائی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. جس شخص کا نفس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کو ناپسند کرے اور مخلوق سے مانگنے میں خوشی محسوس کرے تو یہ گمراہی اور آخرت سے غفلت کی علامت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. اور ہمارا پروردگار ہی وہی تنہا ذات ہے جسے ہر وقت اور ہر حال میں پکارا جاتا ہے. وہی خالق ہے جو کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، اور ایسا قادر و غالب ہے جو ہر چیز سے بلند ہے. رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، عطا کرنا یا روکنا اسی سے ہے یا اسی کی طرف ہے. اور جلال و جمال اور کمال اس کی وہ کامل صفات ہیں جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. اور جو اس سے اس کے ناموں اور صفات کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، سو اس سے اس کے ناموں کے ساتھ پکارو. اور دعا ہی عبادت ہے، اور دعا ہی عبادت کا مغز ہے. اور انبیاء کرام کا طریقہ یہی ہے کہ ہر حال میں کثرت سے دعائیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور ہمیں امید و خوف کی حالت میں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو دین کے نام کے ساتھ موسوم کیا ہے.
اور اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کو اختیار کرنا دعا کے اندر، یہی صحیح توحید ہے۔ اور ہمارا پروردگار ہی وہ تنہا ذات ہے جو ہر وقت اور ہر حال میں پکارا جاتا ہے۔ وہی خالق ہے جو کسی چیز سے عاجز نہیں، اور وہ ایسا قادر و غالب ہے جو ہر چیز سے بلند ہے۔ اور اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اس کے سامنے سب سے زیادہ گریہ وزاری کرتا ہے، اور جس قدر بندے کے ایمان، اس کے دینی شعور اور للہیت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی قدر ہر حال میں رب سے دعا کرنے میں اس کا شوق بھی بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں چاہیے کہ اپنے رب سے ہر ضرورت کا سوال کرو، یہاں تک کہ اپنے جوتے کے تسمے کا بھی سوال اللہ سے کرو اگر وہ ٹوٹ جائے۔ اور اللہ تعالی ہر دور سے پکارنے والے اور قریب سے پکارنے والے سب کی پکار کو سنتا ہے، اور جو بھی اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرتا ہے وہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ جو اس سے طلب کرتا ہے، رحمت طلب کرتا ہے، اللہ اس پہ رحم کر دیتا ہے۔ جو اس سے بخشش طلب کرتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے، اور جو اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے وہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی کائنات کو چلاتا ہے اور اپنی مخلوق کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے، کوئی پکارنے والا اسے اپنی حاجت سے کبھی غافل نہیں پائے گا، اور نہ ہی اسے تکلیف کو دور کرنے سے عاجز پائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے رہو، اسے پکارو۔ اس کی عطا و بخشش عقلوں کو حیران کر دیتی ہے۔ چھوٹی سی نیکی پر بڑی بڑی خیرات سے نوازتا ہے، اور جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اسے اچھے طریقے سے مانگتا ہے، وہ اسے وافر عطا کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے، وہ اپنے ان بندوں کے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے جن کا توحید اور دین صحیح ہو، انہوں نے اس کے سوا اس کا شریک نہ بنایا ہو، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالی ہے، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ اور انبیاء کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ہر حال میں کثرت سے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور ہمیں امید و خوف کی حالت میں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے رب سے نیک سیرت اولاد کی دعا کی اور اس کی کرم فرمائی کی تعریف کی اور فرمایا، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا علیہ السلام محراب کی طرف جانے لگے تو فرشتوں نے ان کی پشت سے ایک نبی پیدا ہونے کی بشارت سنائی، حالانکہ وہ عمر دراز اور ناتواں ہو گئے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی نافرمانی کی اور ان کی دعوت کو جھٹلایا تو انہوں نے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، اے اللہ تو میری مدد کر۔ تو اللہ نے ایک ہولناک طوفان کے ذریعے نوح علیہ السلام کے اہل ایمان پیروکاروں کو چھوڑ کر زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کو غرق آب کر دیا۔
اسی طرح اللہ عز و جل نے اصحاب کہف کا قصہ ذکر کیا ہے کہ کیسے چند توحید پرست نوجوانوں کو جب یہ علم ہوا کہ صرف اللہ وحدہ کو پکارنا جائز ہے اور وہ یہی دین ہے جو اللہ قبول کرتا ہے، تو وہ اپنی قوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی۔ اور مسلمانوں اور مومنوں کے لائق ہے کہ وہ صبح و شام اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ ان ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اخلاص کے ساتھ کثرت سے رب سے دعائیں کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ دعا کے فوائد و ثمرات عظیم اور بے شمار ہیں، زندے اور مردے یکساں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دعا کی برکتوں سے مخلوق اور خالق دونوں ہی محظوظ ہوتے ہیں، اور دیگر تمام اسباب کی طرح یہ بھی ایک مؤثر سبب ہے۔ تقدیر الہی کے مطابق بندہ رب سے دعائیں کرتا ہے اور مشیت الہی کے مطابق اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، چنانچہ اللہ کے سابقہ علم کی روشنی میں دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، خیر کا سبب بنتی ہے اور بحکم الہی ہلاکت و تباہی سے انسان کو بچاتی ہے۔ بس سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور کسی بھی مخلوق کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ خالص اللہ رب العالمین سے دعائیں فریادیں کرنا اور اللہ رب العزت مالک کائنات کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی خود ساختہ معبود ہمسر مد مقابل اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی سے مانگنے والا بندہ سچا ہوتا ہے جو اپنی قصد و ارادہ، تعظیم، محبت، خوف و امید اسی کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ رکھتا ہے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا اور اسی کے ساتھ دل کی وابستگی رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی توحید کی حقیقت سے آشنائی چاہتا ہے وہ غور کرے کہ دعا کے وقت وہ کس کو پکارتا ہے۔ اگر وہ خالص اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ توحید کے مقام سے آگاہ ہے، اور اگر غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ ہر طرح کا فضل و کمال اور بزرگی برتری صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور عبادت کا صرف وہی حقدار ہے، اور الوہیت صرف اسی کی عظمت کے شایع نشان ہے۔ انسانوں میں سے چاہے کوئی کتنے بڑے مقام پر فائز ہو جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی معمولی یا بڑی چیز کے لیے اسے پکارا جائے، کیونکہ جو شخص اس کائنات کی حقیر اور چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے سے عاجز ہو وہ کسی بھی طرح عبادت اور دعا کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے رسولوں کو منتخب فرمایا اور ان کو دوسروں پر فضیلت بخشی، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی نے بھی اللہ کی ربوبیت میں شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی لوگوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں پکاریں، اور نہ ہی اس طرح کے عمل سے راضی ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو انہوں نے کہا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میرے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں ہے۔ اور بھلا ایسے کیسے کر سکتے تھے جبکہ وہ خود طرح طرح کی آفتوں، بیماریوں، کمزوریوں اور نقائص سے دوچار ہوتے تھے؟ ان میں سے بعض کو قتل کر دیا گیا، بعض کو بیماری لاحق ہوئی اور بعض پر جادو کر دیا گیا۔ غیر اللہ کو پکارنا ایک عظیم جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نفع نہ پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو غیر اللہ کو پکارنے کی صورت میں عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے عظیم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ متفق علیہ۔
غیر اللہ کو پکارنے والے کو بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ جسے پکار رہا ہے وہ سنتا ہے اور نہ نفع ہی دے سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ ان کے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ اور مردے تو اپنی مدد کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے فریاد رسی کرنا ناممکن ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو کسی مردے کو نفع حاصل کرنے یا نقصان دور کرنے کی امید سے پکارتا ہے، اس کے حصے میں دین کی تباہی، تھکاوٹ اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق۔ مخلوق کی طرف فریاد رسی کے لیے متوجہ ہونا اور زندوں اور مردوں سے مدد طلب کرنا اپنے نفس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے مترادف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بچایا ہے، اسی طرح غیر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرما، کیونکہ نقصانات کو دور کرنے اور نفع پہنچانے کی طاقت ہم تیرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جو بندہ بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے یا اس کا دل غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے یا اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ ہونے کے لیے شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کا ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں سے پالا پڑتا ہے جو اس کے سامنے پکارے جانے والے معبودان باطلہ کی عاجزی و بے بسی کو آشکار کر دیتی ہیں اور ان کی کمزوری و پسپائی کو عیاں کر دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم صرف اسی کو ہی پکارو گے، وہ تو وہ دور کر دے گا اس تکلیف کو جو کہ تم پکارتے ہو اس کی طرف، اگر وہ چاہے، اور تم بھول جاؤ گے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ اور جو شخص اللہ کی بادشاہت میں اس کی یکتائی اور مخلوق سے اس کی بے نیازی سے واقف ہوگا، وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نفع کی توقع نہیں رکھے گا اور اس کی ساری امیدوں کا مرکز وہی قرار پائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے نبی آپ مشرکوں سے کہیے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنائے بیٹھے ہو انہیں پکارو تو صحیح، وہ تو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ ان دونوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، اور نہ ان لوگوں میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور جو شخص اللہ کی بادشاہت میں اس کی یکتائی اور مخلوق سے اس کی بے نیازی سے واقف ہوگا، وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نفع کی توقع نہیں رکھے گا اور اس کی ساری امیدوں کا مرکز وہی اللہ قرار پائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے نبی آپ مشرکوں سے کہیے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنائے بیٹھے ہو انہیں پکارو تو صحیح، وہ تو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر بھی چیز کے مالک نہیں ہے، اور نہ ان دونوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان لوگوں میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور جب مشرکین کو موت آ دبوچتی ہے تو وہ اپنے شرکی اعمال سے براءت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوں گے تو وہ فرما برداری پیش کریں گے، یعنی یہ کہتے ہوئے اطاعت و فرما برداری اور حکم برداری کا اظہار کرنے لگیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ کہیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے، اور اس وقت جب اس کی قیامت قائم ہوگی اور وہ موت کا مشاہدہ کریں گے جس سے وہ غافل تھے، تو ان کی آنکھوں سے دھوکہ اور فریب کے پردے ہٹ جائیں گے
اور وہ یقینی طور پر مخلوق کی بے بسی کو دیکھ لیں گے اور روز قیامت جنہیں وہ پکارتے تھے ان کی طرف سے اظہار برات کا مشاہدہ کر لیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہاں تک کہ ہمارے فرشتے جب ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب چھوڑ کر غائب ہو گئے، یعنی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اب ہمیں ان سے نفع اور خیر کی کوئی امید نہیں۔ اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا اللہ ان سے ناراض ہوگا اور اسے ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ اے مسلمانوں، دعا ایک اہم عبادت ہے، اسی سے ایک موحد مشرک سے ممتاز ہوتا ہے، اور شیطان کے لیے یہ ایک ایسا آسان دروازہ ہے جہاں سے داخل ہو کر وہ بندوں کے دین کو بگاڑ دیتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مردوں سے حاجتیں طلب کرنا، فریادیں کرنا، ان کی طرف متوجہ ہونا ہی دنیا میں شرک کی اصل جڑ ہے۔ ایک مسلمان اپنے دل، معاملات اور عبادات کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے علم، قصد و ارادہ اور محبت میں خالق و مخلوق کے درمیان فرق کرتا ہے اور ہر کسی کے مقام و مرتبہ اور حقوق کو پہچانتا ہے، ایک کو دوسرے کا حق نہیں دیتا۔ چنانچہ رب کا حق یہ ہے کہ عبادت، دعا، خوف اور امید کو اسی کے لیے خاص کیا جائے، اور نیک لوگوں کا حق یہ ہے ان سے محبت کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کے مقام و مرتبہ کا پاس رکھا جائے اور ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے بس اے میرے نبی آپ یکسو ہو کر دین اسلام پر قائم رہیے، یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہی سچا اور صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو میرے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے اور ہم سب کو ذکر حکیم اور اس کی آیات سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی معافی طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی استغفار کیجئے، یقیناً وہ اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی توفیق، انعامات اور احسانات پر اسی کا شکر ہے۔ میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ مسلمانوں، انسانوں کو جو چیز عطا کی گئی ہے ان میں سے سب سے قیمتی چیز توحید الہی ہے، اور مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہنا سب سے عظیم نعمت ہے۔ صحیح توحید اگرچہ کم ہی ہو انسان کو دائمی جہنم سے، عذاب سے بچا لے گی، اور توحید کامل تو انسان کو جہنم میں داخل ہی نہیں ہونے دے گی۔ شیطان کے کچھ ہیلے اور شبہات ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ بندوں کو دین سے پھیر دیتا ہے۔ شیطان انسان کو شبہات میں ڈالتا ہے، پھر ان شبہات کی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ان کی تصدیق کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے جو سلامتی کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی توحید و ایمان کی نگہداشت کرتا رہے اور شبہات کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ جان لیجئے یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ سب سے عزت والے رب، تو اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے اصحاب حق و انصاف، خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور اہل شرک کو رسوا کر دے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اس ملک اور تمام مسلم حکمرانوں کو امن و امان، اے اللہ اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما، تو انہیں نیکی تقوی کی راہ پر گامزن فرما، ان سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اے رب العالمین، اور تو تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے اور شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم نے بڑا نقصان کیا،
اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم قدر و عظمت والے رب کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔